الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي الزهراء وأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم کے محمد وآل محمد آپ سب کو ماہ مبارک رمضان کی فیض سے فیضیاب ہونے کی سعادت نصیب اور پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کا صدقہ میرے اور آپ کو امین کی مولا بخشش پروردگار کی حضور التجا ہے کریم اللہ زمین کی جس قسم میں بھی آل محمد کے چاہنے والے دفن ہے میرے مالک کی بخشش مغفرت فرما یہ مخصوص مجلس ہے ان مرحومین کے لیے جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں اور اس دار فانی سے جا چکے ہیں اور ہمیں نہیں معلوم وہ زمین کے کس حصے میں دفن ہے ان سب کو ہم شامل کرتے ہیں کہ 20 رمضان کو 2018 میں میری والدہ کی وفات ہوئی تھی تو آپ ان کو بھی ذہنوں میں رکھیے گا ان کے لیے دعا فرمائیے گا ملک علی صاحب جو ہے وہ آج ان کی کربلا میں وہ وفات پائی تھی آج 7 سال ہو گئے اسی طرح قاسم بھٹی صاحب ہے 13 محرم کی مجلس کے بانی ان کو بھی 19-20 کو جو ہے ان کی وفات ہوئی تھی 2018 میں اللہ رب العزت ان سب کے درجات بلند فرمائے۔ فطرے کا مسئلہ جو ہے وہ میں ذرا واضح کر دوں کہ سال سماعت کی مجلس بھی اور یہ مجلس میں ہم فطرے کے احکام کو بیان کرتے ہیں کہ پہلی بات یہ ہے کہ فطرہ کون نکالے، پہلی بات طے کریں کہ فطرہ نکالے گا کون۔ اس کے لیے ہے کہ بالغ، پہلی شرط کیا ہے؟ فطرہ جس پر واجب ہے وہ کون ہے؟ بالغ۔ دوسرا عاقل، عقل مند، ہوش مند۔ پاگل پر، دیوانے پر، مجنون پر فطرہ اس پہ شریعت ہی لاگو نہیں، جسے اپنی ہوش نہیں، جسے آج آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں سائن ہو، اس پر فطرہ واجب نہیں ہے، وہ عاقل ہونا چاہیے۔ تیسرا فطرہ وہ نکالے جو فقیر ہو، جی نہیں وہ تو ہمیشہ جانے والے نہیں، وہ نہیں، یہ نماز پڑھ کے جانے والے ہیں ہمیشہ۔ تیسرا ابھی تو ہمارا ٹائم ہی نہیں بولے کہ باہر جانے کا۔ تیسرا فقیر، فقیر پر فطرہ دینا واجب نہیں۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر جسے شریعت نے فقیر کہا ہے، فقیر سے مراد غریب۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ جس کی اپنی معاشری حیثیت، سوشل سٹیٹس، جس کا اس لحاظ سے ہو کہ اس کے خرچے بہت زیادہ ہو، آمدنی تھوڑی ہو، خرچے نہیں پورے کر سکتے، مہینے میں خرچے پورے نہیں ہوتے، خرچے تھوڑے ہیں، آمدنی تھوڑی ہے، خرچے زیادہ ہیں، اس کو کہتے ہیں فقیر۔ فقیر نہ ہو، اچھا باہوش ہو، بے ہوش پر فطرہ واجب نہیں۔ عید کی رات وہ بے ہوش ہو جائے اور اگلے دن عید کے دن گزار کر اس کو ہوش آئے تو اس پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ غلام، اس پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ فطرہ نکالنا کس کا ہے؟
ہمارے پاکستان میں جو معاشرتی مسئلے ہیں اس میں فطرہ کس کا نکالے؟ فطرہ یہ اہم نقطہ ہے. ہر شخص اپنا اور اپنے اعیال کا فطرہ نکالے گا. اعیال کسے کہتے ہیں؟ اعیال اسے کہتے ہیں جو اس کے دسترخوان پر کھانا کھائے، یعنی جس کا خرچہ وہ اٹھائے وہ اس کے اعیال ہیں، ان کو پال رہا ہے، جن کو پال رہا ہے، جن کے کھانے کی ذمہ داری، نان نفقے کی ذمہ داری، پڑھنے پڑھانے، کھانے پینے، لباس کی ذمہ داری اس پر ہے. ان سب کا وہ خرچہ دے گا، چاہے وہ ایک دن کا. توجہ ہے؟ اب ان میں وہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، ان سب کا فطرہ دینا فی گز کے حساب سے. اب باپ فطرہ نکالے گا بیٹوں کا. اگر باپ نہیں نکالتا تو نابالغ اولاد پر واجب ہی نہیں ہے تو فطرہ نکالے گا. ایک بچہ بالغ ہو گیا مگر کماتا نہیں، پڑھ رہا ہے، باپ اس کا فطرہ نہیں دے گا تو بچے پر دینا واجب نہیں، واجب باپ پر ہی، دینا اسی نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے اسے آیات کا سربراہ بنایا. لہذا فطرہ نکالنا کتنا ہے؟ 3 کلو جو آپ غذا استعمال کرتے ہیں، گندم، چاول، جو، کشمش، جو بھی آپ کھاتے ہیں، کھجور زیادہ استعمال کرتے ہیں، اس چیز کا فطرہ آپ نے نکالنا ہے. بعض اوقات جو ہے وہ بندے نا علمی کی وجہ سے یا چیزیں لینے کی وجہ سے شرارتاً کہتے ہیں اے جنہیں پیزے کھانے ہیں، اے جنہیں برگر کھانے ہیں. تو اس کا جواب یہی ہے ان کی اصل آٹا ہے، وہ آٹے کے حکم ہے. اب آپ یہ پراٹھا ہے اس کے اندر قیمہ لگا لیں تو میں قیمے کا بھی حکم لگاؤں گا، نہیں آٹے کا حکم لگے گا. توجہ سمجھ. اب پیزا جو بنتا ہے وہ آٹے کا بنتا ہے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں، اس کو سمجھیں مسئلے کو. چیزیں نہ لیں شریعت کے ساتھ، مذاق نہ کریں. شریع حکم ہے بھائی. ڈبل روٹی ہے، پیزا ہے، جو بھی اس طرح کی شواب میں ہے وہ اصل کی کیا ہے؟ آٹا ہے، وہ آٹے کے حکم میں. اب پیزے کی قیمت کا نہیں نکلے گا، آٹے کی قیمت کا نکلے گا. میں جیسے عرض کیا کہ میں مٹن کا قیمہ پراٹھے کے اندر ڈال کر پراٹھا بناؤں گا تو وہ پراٹھے کی قیمت نہیں ہوگی، گندم کا نکلے گا. اس کو سمجھے بات. اب آگے بڑھیں. یہ نیت کرنا ضروری ہے کہ میں فطرہ دے رہا ہوں. سید کو دے گا، غیر سید کو بھی دے سکتا، لیکن میں خصوصی گزارش کرتا ہوں سادات صرف سادات تک پہنچے، کیونکہ وہ غیر سید کا تو فطرہ لے نہیں سکتا. غیر سید پر غیر سید کو دے مگر سید کو نہیں دے سکتا، کیونکہ فطرہ صدقہ ہے اور صدقہ اولاد رسول پر حرام ہے. کوشش کریں سادات تک پہنچے. تیسری گزارش، عید کا چاند دیکھنے تک آپ کسی کو فطرہ دینا چاہیں تو قرضے کی جگہ سے دیں گے اور اس کو بتانا ضروری نہیں. اور اگر فطرہ آپ دیتے ہیں چاند دیکھ کر، اگلے کو جو فطرہ دے رہے ہو اسے یہ بھی بتانا ضروری نہیں کہ یہ فطرہ ہے. اگر اس کی عزت مجروح ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ بھائی جان یہ فطرہ ہے، اور وہ اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتا ہے، شریعت کہتی ہے ایسا صدقہ جیب میں رکھ. میں لوگوں کی پہلے عزت چاہتا ہوں، پہلے عزت ہے، نہیں بتانا ضروری. جس کے لیے دے رہے ہو وہ تیری نیت سے بھی آگاہ، بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ فطرہ، یہ صدقہ، یہ خیرات ہے. جب بھی کوئی ایسا وقت کرے اگلے کو دے تو کسی بہانے سے دے دے، ایسا نہ کرے. صدقہ اور لفظ ہم کو ہو سکتا ہے اس کو اپنی تذلیل محسوس ہو، لہذا اس سے پرہیز کریں. اور یہ یاد رکھیں، یہ بات طے ہے کہ اب آپ مسئلہ ہے، میں نے مسئلہ کرنے کو اپنے پر نہ لے لیں، اس سے
فقیر کو دے جیسی تعریف میں نے پہلے بیان کی جس کے اخراجات کا. دوسرا شرابی کو نہیں دینا, نشے کرنے والے کو صدقہ نہیں دینا. تیسرا بے نمازی کو صدقہ فطرہ یا بے نمازی کو نہیں دینا. اعلانیہ گناہ کرنے والے کو نہیں دینا. اب میں روزے کی حالت میں ہوں, میں کیسے مسئلہ چھپاؤں؟ معصوم سے پوچھا گیا اعلانیہ گناہ کرنے والا کا جو داڑھی موڑتا ہے, موڑتا ہے چٹ اس طرح پھیرتا ہے, وہ اعلانیہ گناہ کر رہا جو میں گناہ کرتا ہے. کوئی شراب پیتا ہے چھوٹ کے پیتا ہے, کوئی چرس پیتا ہے چھوٹ کے پیتا ہے, کوئی گناہ کرتا ہے تو چھوٹ کے, لیکن جو داڑھی موڑتا ہے وہ کھلم کھلا کر رہا کہ میں کسی پر ہٹ نہیں ہے ملی ہے. مسئلہ میں نے ایسا کیا, اس کو مسئلے کے طور پر لیں, مجھے ذاتی دشمنی کوئی نہ کرے. بڑھ گئی ہے, چلو میرا نصیب. ایسے تو اسلام کی مایا کا بنتا سلام بے پردہ عورت کو آپ فطرہ نہیں دے سکتے. توجہ ہے, بس یہ وہ فطرہ جو جس کو آپ جب گناہ میں استعمال کرے اس کو فطرہ آپ نے نہیں دینا, کیونکہ دہلی کی قانونی اور انتظامیہ کو بھی ہم نے پر وقت جو فارغ کرنا ہے, وہ جو حال کے اندر ہے وہ بھائیوں وہاں نماز نہیں ہوگی, اندر آ جاؤ, ادھر متصل ہو جاؤ, او پیچھے وہ بیٹا پال رہا ہے نا, وہ بیٹا پال رہا ہے, آپ تو نہیں پال رہے. توجہ فرما رہے, جس کے خرچے پہ گھر کا نظام چلتا ہے وہ سربراہ ہوتا ہے, وہ اس نے فطرہ دیا. کفیل جو ہے وہ ادا کرے گا. اللہ رب العزت آپ کی توفیق خیر میں اضافہ فرمائے. اور جو پیچھے ہے ہاتھ میں نظر آ رہے, اندر آ جائے بیٹا, اندر یہاں نماز ہوگی, وہاں آپ متصل نہیں ہوں گے. اللہ رب العزت آپ کو آل محمد کی دین پر, ان کے مذہب پر عمل کرنے کی اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا. آپ کتنے رہ گئے ہو, چوک تک جانا زیادہ آپ کو دعوت نہیں دینا. میں صرف اتنا رونے کے لیے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائے, صرف ایک جملہ کہوں گا, عید ضرور منانا, مگر آپ رو پڑے بیٹھے, عید مناتے ہوئے ذرا کوفے بھی یتیم ہونے والے علی کی اولاد کی طرف نظر کر لینا. اور میں نے یہی کہنا تھا, اپنی بیٹیوں کو گلے لگا کر چومتے ہوئے صرف اتنا سوچ لینا, زینب نے کیسے بنائی ہو. عید کی خوشیوں میں علی کی یتیم اولاد بھول نہ جانا, ویسے عید منانا جیسے کوفے میں علی کی بیٹیوں نے منائی. اللہم صلی علی محمد وعلی کریم اللہ رحمۃ. پروردگارا ان کلمات کا ثواب محمد وعلی محمد کی عزت صدقے میرے اور حاضرین کو مرحومین کے نام اعمال مدد فرما. اعلیٰ کی جگہ عطا فرما, محمد کے قدموں میں جگہ عطا فرما. سب کو موت سے پہلے توبہ کی سعادت. صلی اللہ